بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق اللہ العظیم۔ دوستو، یہ قرآن پاک کی تیسری سورت شروع ہوتی ہے۔ پہلی سورہ فاتحہ اور دوسری سورہ بقرہ، اور یہ تیسری سورت ہے، اس کا نام ہے سورہ آل عمران۔ آل کے معنی آتے ہیں اولاد کے، تو اس سورت کا نام ہے عمران کی اولاد، یہ ترجمہ ہوتا ہے اس کا۔ عمران ایک نیک بندے تھے، اللہ کے نیک بندے تھے۔ ان کی بیوی وہ بھی اللہ کی بڑی نیک بندی تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام یہ عمران ہی کی بیٹی ہے، اور حضرت مریم علیہ السلام یہ وہی ہیں جن کے پیٹ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ اتنی بات تو عام سی بات ہے، یہ بتانا کوئی زیادہ فائدے کی بات نہیں، بس میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، اور وہ بات واقعی سننے کے لائق ہے، دل میں جمانے کے لائق ہے، اور اس کی تمنا اور اس کے لیے رشک کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندے ہیں ہی۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے علاوہ بھی اللہ کے بہت سے ایسے نیک بندے ہیں، ہر زمانے میں ہوئے ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کا عمل، ان کی عادات اخلاق، جس کو ہم ایک لفظ میں کہہ دیں کہ ان کی ادائیں اتنی پسند تھی کہ انبیاء کرام علیہ السلام نہ ہونے کے باوجود بھی، یعنی ان کے نبی نہ ہونے کے باوجود بھی، قرآن پاک میں انبیاء کرام علیہ السلام کی طرح ان کا ذکر فرمایا۔ میری بات آئی بات سمجھ شریف میں آپ کے؟ حالانکہ یہ نبی نہیں ہے، یہ نبی نہیں ہے، لیکن نبی نہ ہونے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے پیارے بندے کہ ان کا ذکر فرمایا۔ آل عمران میں کون داخل ہے؟ حضرت مریم۔ اور آل عمران میں کون داخل ہے؟ مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو عمران کا بھی ذکر آ گیا، عمران کی بیوی کا بھی ذکر آ گیا، مریم کا بھی ذکر آ گیا، حالانکہ یہ تینوں نبی نہیں ہیں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر آ گیا، وہ تو ماشاءاللہ نبی۔ یہ تو رشک کی چیز جو ہے یہ ہے، تمنا کرنے کی چیز جو ہے وہ یہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا قرآن پاک میں ذکر فرمایا، قیامت تک لوگ ان کو پڑھتے رہیں گے اور ان کی بات سے، ان کے عمل سے ہدایت حاصل کرتے رہیں گے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ الف لام میم، یہ لفظ پہلے بھی آیا تھا، یعنی سورہ بقرہ بھی اسی لفظ سے شروع ہوتی ہے،
اور سورہ آل عمران بھی اسی لفظ سے شروع ہوتی ہے۔ وہاں عرض کیا گیا تھا کہ یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں۔ آپ نے نورانی قاعدے میں بھی یہ پڑھے ہیں، اور حروف مقطعات کی ایک تختی الگ سے موجود ہے، یاد ہوگی آپ کو۔ یہ حروف مقطعات ہیں، ان کے معنی صرف اللہ ہی جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مراد کیا ہے، ان کا مطلب کیا ہے، ان کا معنی کیا ہے۔ اسی واسطے تفسیر کی بڑی بڑی کتابوں میں لکھا ہے ان کے بعد اللہ اعلم بمرادہ بذالک، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مراد ہے اللہ ہی اس کو زیادہ جانتا ہے۔ اور ایک دوسری رائے مفسرین کرام کی، محدثین کی، علماء اسلام کی یہ بھی ہے کہ ان کا مطلب اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا کہ ان کا مطلب کسی کو بتانا نہیں ہے، بلکہ یہ میرے اور تمہارے درمیان راز ہے۔ تو اب دوسری روایت کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کو معلوم ہے، اللہ کے رسول کو معلوم ہے، اور کسی کو صحیح مراد، یقینی مراد کسی کو دوسرے کو معلوم نہیں ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہی ہمارا کلمہ ہے، اس میں ہو جو ہے نا، ہو یہاں اللہ رکھا جا ہے، اور لا الہ الا اللہ اس طرح ہو گیا۔ یہاں ہے لا الہ الا ہو، اور ہو کا معنی بھی، مراد بھی اس کی اللہ ہی ہے۔ یہ ہمارا کلمہ ہے، اور اس کلمے کو کلمہ توحید کہتے ہیں، کلمہ توحید۔ اور جب اس کو کلمہ توحید کہا جاوے تو پھر اس کی شرح اور اس کی تفسیر یوں کی جاتی ہے کہ صرف اور صرف اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اکیلا وہی عبادت کے لائق ہے، اور کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اسی کا نام ہے توحید، یہ اس کو کہتے ہیں توحید۔ اور تھوڑی سی شرح کر لیجئے گا، تھوڑی سی۔ ہاں، عبادت کے لائق صرف ایک ہے، اس موجودات میں صرف اللہ ہی ایک عبادت کے لائق ہے، اور کوئی دو نہیں۔ نہ کوئی دوسرا اس شان کا ہے، نہ کوئی دوسرا ان صفات کا ہے، نہ کسی کو اس عالم کے پیدا کرنے میں کسی قسم کی شرکت ہے، غرض کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہ مطلب ہے کلمہ توحید، یہی مطلب۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات بیان کی جاتی ہیں دو، اور وہ ایسی صفات ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی اور میں موجود بھی نہیں ہے۔ ان میں سے ایک صفت ہے الحی، یوں تو اس کا نام کیا جاتا، اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے زندہ، اور زندہ تو بہت ساری مخلوق ہے، حیا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات میں اس کا مفہوم یہ ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرا جس میں اللہ موجود نہ ہو، اور آئندہ بھی کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرے گا جس میں اللہ موجود نہ ہو، بلکہ وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اسی کو کہتے ہیں کہ نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اور یہ صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی میں موجود نہیں ہے، کسی میں موجود نہیں ہے کہ ہمیشہ سے زندہ ہو اور ہمیشہ زندہ رہے۔ بات پوری ہو گئی یہاں تک۔ دیکھو ماشاءاللہ، آپ میں کچھ لوگ پڑھے لکھے ہیں جو بات کو دور تک سمجھتے ہیں۔ اردو کتابوں میں کبھی کبھی آپ ایک لفظ پڑھیں گے جس کے معنی ہے قدیم، جس کو بولتے ہیں قدیم۔
اور اس کے ساتھ ساتھ ایک لفظ پڑھیں گے جس کا معنی ہے، جس کو بولتے ہیں حادث. حادث. تو اللہ قدیم ہے اور اللہ کے علاوہ سب چیز جو ہے وہ حادث ہے، یعنی اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. کبھی کسی وقت اس پر عدم طاری نہیں ہوگا، وہ معدوم نہیں ہوگا. اور سب چیز حادث ہے، یعنی ایک وقت وہ تھا جس میں وہ موجود نہیں تھی، پھر آئندہ بھی ایک وقت ایسا آئے گا جس میں وہ موجود نہیں رہیں گی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جس کو موجود کرنا چاہے گا پھر موجود کر دے گا. یہ ہے الحی. اور دوسرا لفظ ہے قیوم. دیکھو قیوم کے معنی ہے تھامنے والا، یا اس کا ترجمہ کرو کھڑا کرنے والا، تھامنے والا. یہ لفظ ہے اس کا، یہ ترجمہ ہے اس کا. اور اس کے معنی بھی، اور یہ ایسی صفت ہے جو صرف اللہ میں پائی جاتی ہے. کیا؟ یہ ساری کی ساری کائنات اللہ ہی نے تو پیدا کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس سب نظام کو چلا رہا ہے. پوری کائنات کو وہی تھامے ہوئے ہے، پورا نظام وہی چلا رہا ہے. یہ ہے. اور کسی میں اللہ کے علاوہ کسی میں یہ صفت موجود نہیں، ذرا سی شرکت بھی نہیں ہے. یہ صفت موجود ہونے کا مطلب تو دوسری بات دور کی بات ہے، ذرا سی شرکت بھی نہیں ہے. جب آپ نے یہ دو باتیں سمجھ لی، اور میں پھر یہ کہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ دو صفت ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی اور میں نہیں پائی جاتی، تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ ہی صرف اور صرف عبادت کے لائق ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی عبادت کے لائق نہیں. کیوں؟ اس واسطے کہ جو اپنے وجود میں دوسرے کا محتاج، کہ دوسرے نے اس کو پیدا کیا، اور اپنے وجود میں دوسرے کا محتاج کہ جب دوسرا چاہے تو اس کو ختم کر دے، وہ عبادت کے لائق نہیں ہو سکتا. اور ایسی ذات صرف اللہ کی ہے جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، کبھی معدوم نہیں ہوگی، کبھی عدم طاری نہیں ہوگا. امید ہے کہ میری بات سمجھ میں آئی ہوگی. تو یہ توحید کی دلیل ہے. الحی القیوم، اللہ کی دو صفت توحید کی دلیل ہے. اچھا اب آگے چلتے ہیں. نزل علیک الکتاب بالحق، اس نے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر کتاب اتاری بالکل ٹھیک ٹھیک، حق کے ساتھ، یعنی بالکل ٹھیک ٹھیک. علیہ کا آپ کے اوپر، اس سے کون مراد؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اور بالکل ٹھیک ٹھیک اتاری یعنی اس کا ہر مضمون بالکل درست، بالکل صحیح، بالکل سچا. یہ حق کا ترجمہ کر رہا ہوں میں، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، حق کا ترجمہ کر رہا ہوں. بالکل درست، بالکل صحیح، بالکل سچا. یہ اور اسی درستگی کے ساتھ، اسی صحت کے ساتھ، اسی سچائی کے ساتھ وہ کتاب آپ تک پہنچی، اور اسی سچائی کے ساتھ، اسی حقانیت کے ساتھ وہ اب بھی باقی ہے اور موجود ہے، اور جب تک رہے گی اسی سچائی اور حقانیت کے ساتھ باقی رہے گی. ہاں، میں اس کی تفسیر کرنے لگوں تو بات بہت دور تک پہنچے گی. ہاں دیکھو، یہ سب کا سب کلام لوح محفوظ میں موجود ہے. پھر لوح محفوظ سے یہ اتارا گیا بیت المعمور میں، یہ وہاں موجود ہے. پھر حضرت جبریل علیہ السلام کے واسطے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا گیا. اور جبریل کی صفات میں سے ایک صفت ہے امین، یعنی جو بالکل خیانت نہیں کر سکتے، بالکل امانت دار ہیں. اور اتنی طاقت ہے ان میں، اتنی طاقت ہے کہ اپنے ایک پر سے وہ سارے عالم کو الٹ پلٹ کر سکتے ہیں. لیکن اس کے باوجود قرآن پاک کی جب نازل ہوتا تھا تو حضرت جبریل کے ساتھ کبھی
1000 فرشتے، کبھی 10,000 فرشتے، کبھی 70,000 فرشتے اترتے تھے۔ اور جب یہ کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ذمہ داری تو یہ لی کہ اس کلام کو جوں کا توں ہم آپ کے سینے میں محفوظ کر دیں گے۔ دوسری ذمہ داری یہ لی کہ آپ کبھی بھولیں گے نہیں۔ تیسری ذمہ داری یہ لی کہ جب آپ پڑھنا چاہیں گے تو صحیح صحیح پڑھیں گے۔ اور ایک ذمہ داری یہ لی کہ جب آپ اس کا مطلب سوچیں گے تو ہم آپ کے دل میں اس کا سب مطلب آپ کے دل میں ڈال دیں گے۔ جو کتنی باتیں میں نے آپ کو بتائی۔ ہاں، ان علینا جمعہ وقرآنہ ثم ان علینا بیانہ، یہ قرآن پاک ہے اور اسی کی تفسیر میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اول تو رسول امین ہوتا ہے، وہ خیانت کر ہی نہیں سکتا، کر ہی نہیں سکتا، کبھی ہو ہی نہیں سکتی اس کی طرف سے۔ مرنا تو منظور، آگ میں جلنا تو منظور، آرے سے کٹنا تو منظور، لیکن اللہ کی نافرمانی، اللہ کی خلاف ورزی ہرگز ہرگز منظور نہیں۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے تمہارے یقین کے واسطے قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا، اے محمد اگر تو نے ایک ذرا سی بات وہ کہہ دی لوگوں کے سامنے جو ہم نے نہیں کہی، ہماری طرف نسبت کر کے وہ بات کہہ دی لوگوں کو جو ہم نے نہیں کہی، تو دیکھو اسی وقت ہم تیرا کام تمام کر دیں گے، تیری شہرت کاٹ دیں گے۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ۔ وہ یہ ارشاد فرمایا۔ تو نبی کی ذات سے یہ احتمال ہی نہیں ہے کہ اس میں کوئی کمی ذاتی یا بھول چوک ہو گئی ہو۔ اس کے بعد پھر کیا ہے؟ اس کے بعد پھر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حفاظت کا ہر ممکن انتظام فرمایا، جو بھی ہو سکتا تھا ہر ممکن انتظام فرمایا۔ پہلا انتظام کیا کہ جو قرآن پاک نازل ہوا اسی وقت کسی لکھنے والے کو بلایا اور اس سے لکھوا دیا۔ پتھر ملا پتھر پہ لکھوا دیا، چمڑا ملا چمڑے پہ لکھوا دیا، جانور کی ہڈی ملی تو اس پہ لکھوا دیا۔ یعنی جو جو ذرائع ان زمانے میں لکھنے کے لیے کاغذ کی جگہ استعمال کیے جاتے تھے ان میں سے جو موجود ہوا اس پر لکھوا دیا، یہ محفوظ ہو گیا۔ اس کے ساتھ پھر اس کو نماز میں پڑھتے تھے اور سینکڑوں ہزاروں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اس کو یاد کر لیتے تھے، اس کو حفظ کر لیتے تھے اور ایک دوسرے کو سکھاتے تھے۔ یہ تو اس طریقے سے یہ پورا سچائی کے ساتھ حقانیت کے ساتھ ٹھیک ٹھیک قرآن پاک نازل ہوا اور ٹھیک ٹھیک موجود ہے۔ یہ بالحقی کی تفسیر کی میں نے آپ کے سامنے۔ اب دوسری صفت سنیے، مصدقا لما بین یدیہ، یہ قرآن پاک ان سب کی تصدیق کرتا ہے جو اس سے پہلے گزرا۔ یہ اس کے ترجمہ ہے، یہ ان سب کی تصدیق کرتا ہے جو ان سے پہلے گزرا۔ اس کو آپ اس طرح سمجھو، حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان اور سب سے پہلے نبی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تعلیمات جو انسانوں کی ہدایت کے واسطے تھی حضرت آدم علیہ السلام کو دی، اور انبیاء کرام علیہ السلام کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ وہ سب کچھ جو بھی کچھ ان پر اتارا گیا ہے اپنی امت کو سکھلا دیں، اپنی امت کو بتلا دیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی تو امت بڑی مختصر سی تھی، بس ان کی اولاد تھی تھوڑی سی جو بھی تھی، ان کے بیٹے پوتے یہی تھے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے وہ سب باتیں ان کو سکھلائی، اور حضرت آدم علیہ السلام کی تعلیم محفوظ ہو گئی۔
یہ چلتا رہا، پھر انسانوں میں تبدیلی آتی رہتی ہے، بگاڑ پیدا ہوتا رہتا ہے، کچھ لوگ بگڑے، لیکن کچھ لوگ وہ بھی موجود رہے جو حضرت آدم علیہ السلام کی تعلیمات کی صحیح حفاظت کرتے تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آدم علیہ السلام کی اولاد میں ایک کے بعد ایک نبی بھیجتے رہے، یہاں تک کہ سلسلہ حضرت نوح علیہ السلام تک پہنچا کہ وہ مشہور نبی ہیں۔ اب میں یہی ٹھہرتا ہوں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام نے ایک ہی بات کہی، اور بنیادی باتیں وہ دو تھی، کیا؟ اللہ ایک ہے، وہی عبادت کے قابل ہے، اور کوئی دوسرا عبادت کے لائق، عبادت کے قابل نہیں ہے۔ اور دوسری بات جو انبیاء کرام علیہ السلام کہتے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ میں اللہ کا امانت دار پیغمبر ہوں، اللہ کی بات پہنچانے والا، تو تم میری بات مانو۔ یہ پھر حضرت نوح علیہ السلام سے یہ سلسلہ چلتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا۔ تو اب میں آپ کو سمجھانے میں کامیاب رہوں گا کہ یہ قرآن پاک اس سب کی تصدیق کرتا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا۔ اس سے پہلے درمیان کے انبیاء کرام علیہ السلام کو آپ چھوڑ دو، یہ اس سب کو سچ بتاتا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتایا، یہ بھی وہی بتاتا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتایا، یہ بھی وہی بتاتا ہے جو حضرت نوح علیہ السلام نے بتایا، اور یہ بھی وہی بتاتا ہے جو آدم علیہ السلام نے بتایا۔ تو سب کی انبیاء کی ایک ہی بات ہے جو میں نے آپ کو بتائی۔ یہ مطلب ہے اس کا، مصدقا لما بین یدیہ، یہ ہوا، یہ تو ایک بات ہو گئی۔ اب اس کے بعد ذکر تو پہلے بھی آ چکا، لیکن بار بار سنیے اور مضبوط ہو جائیے، بالکل پکا ہو جائیے۔ ہمارا دین 1400 سال سے نہیں ہے، ہمارا دین آدم علیہ السلام سے، جب سے اس زمین پر انسان ہے اس وقت سے ہمارا دین ہے۔ دیکھو مصدق لما بین یدیہ کا جو مطلب آپ کے سامنے رکھا گیا ہے وہ یہی بتاتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ بھئی کچھ نہ کچھ ترمیم تبدیل ہوتی رہی، جس کا تقاضا تھا، جس کی ضرورت تھی، اور یہ بالکل ظاہری سی بات ہے۔ مثال کے طور پر ایک بات بتاؤں سمجھانے کے واسطے، جب بیوی ہے اور بیٹی ہے نہیں تو بیوی کے حق بیان کر دی جائیں گے بس، اور جب بیٹی ہو جاوے گی تو پھر بیٹی کے بھی حق بیان کیے جائیں گے مثلا، اور جب پوتی ہو جاوے گی تو پوتی کے بھی حق بیان کر دیے جائیں گے، اور جب پھوپھی ہو جاوے گی تو پھوپھی کے بھی حق بیان کر دیے جائیں گے، اور جب خالہ ہو جاوے گی تو خالہ کے بھی حقوق بیان کر دیے جائیں گے۔ تو جیسے جیسے انسان موجود ہوتے رہے اور جیسے جیسے ضرورت پڑتی رہی، اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے احکام بڑھاتا رہا۔ باقی توحید اور رسالت، یہ آدم علیہ السلام، توحید، رسالت اور آخرت جس کو کہہ لیجیے گا، یہ تو آدم علیہ السلام سے لے کے برابر چلے آئے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، ہاں صحیح بات تو یہاں رہے گی، وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ مِن قَبْلُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے یعنی قرآن سے پہلے انجیل اتاری اور توریت اتاری۔ مشہور یہ دو کتابیں ہیں، اگرچہ زبور بھی ہے، لیکن زیادہ ذکر تورات اور انجیل کا آتا ہے۔ یہ ہدی للناس، یہ تینوں کی تینوں کتابیں یعنی قرآن اور توریت اور انجیل، یہ تمام انسانوں کو سیدھی راہ دکھلاتی ہے۔ سیدھی راہ بار بار سنتے رہتے ہیں، پتہ نہیں مطلب تک بھی پہنچتے ہیں۔ جس راستے پر انسان کو چلنا چاہیے یہ وہ راستہ دکھلاتی ہے، اور اگر آپ اس سے بھی زیادہ آسان، تو جس طرح انسان کو زندگی گزارنی چاہیے اس طرح زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتی ہے اور تمام انسانوں کو بتاتی ہے۔ ہدی للناس، جی۔ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرقان اتارا. میں نے اس کا ترجمہ نہیں کیا، یہ فرقان اتارا. فرقان کسے کہتے ہیں؟ فرقان کہتے ہیں حق اور باطل میں فرق کرنے والا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی دلیلیں اتاری ہیں، ایسی دلیلیں لوگوں کے سامنے رکھی ہیں کہ وہ حق اور باطل میں فرق کر دیتی ہیں کہ کیا حق ہے، کیا باطل ہے، کیا سچ ہے، کیا جھوٹ ہے، کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے. یہ ایسی دلیلیں موجود ہیں عالم میں، جب غور کریں گے تو مل جائیں گی. اور اسی طریقے سے انبیاء کرام علیہ السلام کی سچائی ثابت کرنے کے واسطے معجزات اتارے. اب آگے چلتے ہیں. ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شدید. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کا انکار کرے ان کے واسطے سخت عذاب ہے. آیتوں کا ترجمہ میں نے احکام کیا اور یہ بھی صحیح کیا ترجمہ. اب دوسرا ترجمہ کروں گا میں. اور جو شخص اللہ کی آیتوں کا انکار کرے اس کے واسطے سخت عذاب ہے. اب اللہ کی آیتیں کیا ہیں؟ یہ قرآن پاک کی آیت ہے، یہ اللہ کی آیت ہے. اب تیسرا ترجمہ کروں گا میں اس کا. اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دلیلوں اور نشانیوں کا انکار کرے ان کے واسطے سخت عذاب ہے. وہ دلیلیں اور نشانیاں کیا ہیں؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کی نبوت کو ثابت کرنے کے واسطے نازل فرمائی، جن کو معجزات کہتے ہیں. تو ان کے واسطے شدید عذاب ہے. یہ بات ہو گئی. اگلے کچھ کہے بغیر ترجمہ کرتا ہوں میں. واللہ عزیز، اور اللہ تبارک و تعالی زبردست غلبے والا ہے. ذو انتقام، اور بدلہ لینے والا ہے. ان دونوں آیتوں کے جب ہم جوڑ ملاتے ہیں، اس سے اس آیت کا پہلے جو ذکر کیا گیا اس سے جب جوڑ ملاتے ہیں تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا زبردست ہے، اتنا زبردست ہے، اتنا زبردست ہے کہ اگر کوئی اس کی بات کا انکار کر دے، اس کے نبی کا انکار کر دے، اس کے حکم کا انکار کر دے تو وہ فوراً ہی اس کو نیست و نابود اور ختم کر سکتا ہے. زبردست ہے اور بدلہ لینے والا ہے. لیکن اس کا قاعدہ قانون یہی ہے کہ وہ فوراً بدلہ نہیں لیتا، فوراً عذاب نہیں دیتا، بلکہ اس نے دستور بنایا ہے کہ دنیا دارالعمل ہے. جو کوئی کرے گا ہم کرنے دیں گے، اس کو برا بھلا جو بھی کچھ کرے گا کرنے دیں گے. توحید کے قائل ہے تو ہم اس کو توحید پر قائم رہنے دیں گے. کفر پر جو قائم ہے اس کو کفر پر قائم ہونے دیں گے. جو شرک میں مبتلا ہوگا اس کو شرک کرنے دیں گے. جو اللہ کا متقی پرہیزگار بندہ بنے گا اس کو متقی اور پرہیزگار بنائے رکھیں گے. اور جو نافرمانی کرنا چاہے گا اس کو نافرمانی کرنے دیں گے حتیٰ کہ موت آ جائے گی. اور پھر وہ دارالعمل سے دارالجزا میں بدلے کی جگہ میں پہنچ جائے گا. پھر وہاں اس سے بدلہ لیا جائے گا اور وہاں اس کو بدلہ دیا جائے گا. ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. اللہ ایسا ہے کہ اس پر آسمانوں میں اور زمینوں میں کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. ترجمہ تو یوں ہی ہے. اب اس کو ہم آسان لفظوں میں اس طرح کہیں گے، زمین میں چاہے وہ زمین کے اوپر ہو، چاہے وہ زمین کے نیچے ہو، چاہے وہ زمین کی تہوں میں ہو، کہیں بھی ہو، کچھ بھی ہو. فی الارضی کا ترجمہ کر رہا ہوں میں، فی الارضی زمین میں، فی الارضی کا ترجمہ ہو رہا ہے. کہیں بھی ہو، کوئی بھی چیز ہو، چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی، وہ چیز اللہ پر پوشیدہ نہیں ہے، اس کے علم سے باہر نہیں ہے، وہ اللہ پر چھپی ہوئی نہیں ہے. یہ مطلب ہے لا یخفی علیہ شیء فی الارض. یہ دیکھو بات تو یہیں سے ہوگی لیکن مثال کے طور پر سمجھاتے ہیں. ایک تو ہوتی ہے کیڑی اور ایک ہوتی ہے بھوری کیڑی. وہ بھوری کیڑی سے بھی چھوٹی ہوتی ہے. یہ اور یوں کہتے ہیں کہ وہ بھوری کیڑی جب پتھر پر چلے تو اس کے پیروں سے جو آواز نکلتی ہے اللہ اس کو بھی سنتا ہے.
اور روئے زمین پر بسنے والی کیڑیوں میں سے ہر کیڑی کو اللہ جانتا ہے، ذرے ذرے کو جانتا ہے۔ یہ شیئن کا ترجمہ ہو رہا ہے، شیئن کا ترجمہ، کوئی چیز اللہ پر پوشیدہ نہیں۔ اسی واسطے پتھر کے اندر کیڑا ہو تو وہاں بھی غذا پہنچاتا ہے، اور جہاں بھی جو مخلوق ہے اس کی جو ضرورت ہے وہ وہاں اس کو پہنچتی ہے۔ اور اسی طریقے سے آسمانوں میں 7 آسمان ہیں، کتنے بڑے ہیں، کیا، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے۔ یہ بات ہو گئی، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی دلیل ہو گئی۔ بعد میں بتاؤں گا دلیل میں فرق۔ اب تیسری اور سنیے گا، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ وہ ہے جو ماں کے رحم میں، ماں کے بچے دانی میں تمہاری صورت بناتا ہے، اور جیسی چاہے بناوے، کیف یشاء، جیسی چاہے بناوے، جیسی وہ چاہتا ہے ویسی بناتا ہے۔ ہاں دیکھو، پہلی تو بات ایک بالکل سب سے پہلے سمجھ لیجیے گا کہ ہر انسان کی شکل و صورت اللہ تبارک و تعالیٰ بناتا ہے، یہ بات۔ اب جب آپ اس کی قدرت میں غور کرنے لگیں گے اور اس کی باریکیوں میں غور کرنے لگیں گے تو کہاں تک حد پہنچے گی میرے بھائیوں۔ دیکھو، کروڑوں انسان ہیں، 8 ارب انسان زمین پر موجود ہیں، اللہ ماشاء اللہ ہی ایک کی دوسرے سے صورت ملتی ہوگی، ورنہ ایک کی دوسرے سے صورت نہیں ملتی، سب کی صورت الگ الگ، ایک ماں سے پیدا ہوئے، ایک باپ سے پیدا ہوئے، دونوں کی صورت الگ الگ، بلکہ کبھی کبھی ایک نطفے سے 2 بچے 3 بچے پیدا ہوتے ہیں، لیکن ان کی بھی صورت الگ الگ، فرق ہوتا ہے چاہے معمولی ہی فرق کیوں نہ ہو۔ اللہ ماشاء اللہ، کہیں کبھی ہزاروں میں نہیں، لاکھوں کروڑوں میں کوئی ہو سکتا ہے کہ ان دونوں کی صورت ایک جیسی ہو، لیکن پھر بھی غور کرنے سے پتہ چلے گا کہ کچھ نہ کچھ فرق ہے۔ اور اگر کچھ فرق بھی نہیں ہے تو دیکھو، جیسے ہر ایک کی صورت الگ الگ ہونا، ہر ماڈل نیا، ہر ماڈل نیا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر دلیل ہے نا۔ ایسے ہی کچھ صورتوں کا بالکل ایک جیسا ہونا، یہ بھی اللہ کی قدرت کی دلیل ہے۔ کوئی یوں کہنے لگے کہ ہر مرتبہ الگ پیدا کرتا ہے، جیسا پہلے پیدا کیا دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا، سمجھے میری بات؟ اس لیے وہ ایسا بھی پیدا کر دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تمام انسانوں کی بات ہے ابھی تک، صورتیں بنانا اور ہر ایک صورت کو الگ الگ بنانا۔ وَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، جیسے وہ چاہتا ہے، جیسے وہ چاہتا ہے۔ یہ لا الہ الا ہو، یہ اتنے دلیلیں گزر چکی ہیں اوپر جو آپ سن رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی۔ تو ان سب کا تقاضا یہ ہے کہ وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ اور کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور وہ زبردست ہے، عزیز زبردست ہے، غلبے والا ہے اور حکمت والا ہے کہ سب کام حکمت سے، علم کے تقاضے سے، عقل کے تقاضے سے، حکمت سے کرتا ہے، حکمت کے خلاف کوئی کام نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھ